جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ ہمارا جو چیپٹر ہے کمپیریٹیو فقہ میں، ابھی تک ہم نے کتاب الطہارہ پڑھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے چونکہ رمضان آ گیا تھا تو کتاب الصوم کا مطالعہ کیا، کتاب الصیام کا، اور اب رمضان کی نسبت سے ہی چونکہ عام طور پہ لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہم زکوٰۃ کا چیپٹر شروع کر رہے ہیں، ورنہ ترتیب میں تو کتاب الصلاۃ پہلے آنی چاہیے تھی، لیکن چلیں بہرحال اب کتاب الزکوٰۃ کے بعد ہم کتاب الصلاۃ شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ارکان اسلام میں سے ہم سیکنڈ کو ڈسکس کریں، کتاب الزکوٰۃ۔ ڈیفینیشن کیا ہے زکوٰۃ کی؟ ٹیکنیکل ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو مال آپ اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نکالتے ہیں اور اس کا نکالنا اللہ نے آپ کے اوپر فرض کیا، ٹھیک ہے، غریب مسکین کے لیے، اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے زکوٰۃ کسے کہتے ہیں۔ لٹرل میننگ زکوٰۃ کی کیا ہے؟ نمو، گروتھ یا طہارت، دونوں معنی اس کے آتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی طہارت بھی ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے مال کو کیا کرتی ہے؟ پاک کرتی ہے۔ اور اس کے بنیادی میننگ میں نمو بھی ہے، گروتھ بھی ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے مال کیا ہے؟ بڑھتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں کیا کریں؟ صدقہ لیں۔ قرآن نے عام طور پہ زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ ہمارے یہاں صدقہ سے مراد نفلی صدقات ہوتے ہیں، لیکن قرآن میں زکوٰۃ کا لفظ بھی ہے اور صدقے کا لفظ بھی ہے زکوٰۃ کے لیے، ٹھیک ہے۔ صدقہ مترادفات ہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے کیا کریں؟ ان کے صدقات وصول کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرے گا، ٹھیک ہے، مطلب اس زکوٰۃ کے ذریعے سے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے کیا کریں گے؟ پاک کریں گے، یعنی وہ زکوٰۃ وصول کر کے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے، تزکیہ نفس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان زکوٰۃ ادا کرے۔ جو بندہ اپنا تزکیہ نفس چاہتا ہے تو اسے مال خرچ کرنا چاہیے، جیسے قرآن نے کہا نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت کو یعنی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ نیک بننا ہے یا نیک بننا بندہ اس وقت تک کوالیفائی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا نہ بن جائے۔ تو قرآن اس معاملے میں بڑا دو ٹوک ہے، بڑا واضح ہے۔ تہجد گزار ہے، ٹھیک ہے، سارا دن روزے سے رہتا ہے، نیک اسی وقت کہلائے گا جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے۔ تو نیکی کے کانسیپٹ کو قرآن نے انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ بہت جوڑا ہے، اور اسی طرح تزکیے کو بھی، پیوریفیکیشن کو بھی۔ ارکان اسلام میں سے ہے، ٹھیک ہے، 5 ارکان اسلام ہیں، ان میں سے جو ہے وہ نماز کے بعد عام طور پہ ہمیں روایتوں میں زکوٰۃ کا تذکرہ ملتا ہے، اور قرآن مجید میں تقریباً 82 آیات ہیں، 82، جن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ جیسے عام طور پہ قرآن میں فریضہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، ٹھیک ہے۔ تو گویا نماز کے بعد سب سے اہم رکن ہمارے دین کا وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ یہ ابھی ہم زکوٰۃ کی امپورٹنس پہ گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی سگنیفیکنس پہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا تو انہیں کہا کہ یمن میں کیا ہیں؟ اہل کتاب ہے، یمن میں اہل کتاب ہے، تو آپ نے سب سے پہلے فدعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، سب سے پہلے انہیں کلمہ کی دعوت دینی ہے۔ جب وہ کلمہ کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، پھر انہیں بتانا ہے کہ دن رات میں اللہ نے ان کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَتَاؤوا لِذَلِكَ، پھر نماز کے اوپر اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر انہیں بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے افترض علیہم صدقہ فی اموالہم، ان کے مال میں زکوٰۃ کو کیا کیا؟ فرض کیا۔ تو یہاں ترتیب بھی بڑی اہم ہے، ترتیب بھی بڑی اہم ہے،
یعنی کسی کو دین کی طرف لے کے آنا ہے تو سب سے پہلے یہ نہیں پگڑی پہنوا دیں، ٹھیک ہے، تو پہلے اس کو نماز کی طرف لے کے آئیں. مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو پہلے نماز کی طرف لے کے آئیں. نماز کے بعد اب زکوٰۃ اگر اس کے اوپر فرض ہے تو اب اس کو زکوٰۃ کے اوپر لے کے آئیں. ٹھیک ہے، تو ترتیب ہے، ہمارے دین میں بھی ترتیب ہے. ایک ساتھ آ جائے تو بہت بہتر ہے، لیکن بعض لوگوں کی حالت ایسی معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایک ساتھ آنا مشکل لگتا ہے، یا جو نیو کنورٹس ہوتے ہیں خاص طور پہ ایک ساتھ دین کے اوپر آنا مشکل لگتا ہے، تو اس کو پہلے ایک دم سے اس کو 10 کتابیں پکڑا دیں، یہ بھی دین میں وہ بھی دین میں، وہ بیچارہ کنفیوز ہو جائے گا اور سوچے گا یار اس سے بہتر ہے میں واپس ہی چلا جاؤں. تو آہستہ آہستہ اس کو بتائیں. کلمہ پڑھانے کے بعد اسے بس یہ کہیں بھائی نماز پڑھنی ہے آپ نے، وہ پوچھنے کیا کرنا، بس نماز پڑھنی. جب دیکھیں ہاں نماز کی عادت پڑ گئی ہے، اچھا یار اب زکوٰۃ بھی دینی ہے آپ نے سال میں ایک مرتبہ، آہستہ آہستہ اس کو روشناس کروائیں. حکمت یہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بھی یہی بات کہی تھی. ساتھ میں کیا زکوٰۃ کا مقصد بیان کر دیا، یہ بہت اہم ہے. یہ فریز جو ہے نا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. زکوٰۃ کے بہت سے مسائل ہم اس فریز سے حل کریں گے. تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، زکوٰۃ ان کے غنی سے لی جائے گی اور ان کے فقیر کی طرف لوٹائی جائے گی. ایک تو اس میں یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ جہاں سے لی جائے وہاں ہی، یعنی ان کے غنی سے، یمن والوں کے غنی سے لے، اور یہ نہیں کہ مدینہ کے فقیروں میں تقسیم کریں، انہی کے فقراء میں پہلے تقسیم کریں، یمن کے فقراء میں. اب بات سمجھیں، جہاں کی زکوٰۃ کلیکٹ ہوگی سب سے پہلے وہاں کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا. پھر اب یہ نہیں آپ زکوٰۃ نکالیں اور سمندر پار بھیج دیں. وہاں آپ کے ارد گرد غریب لوگ ہیں، مسکین ہیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے، ان کے اوپر خرچ کریں. ہاں اگر نہیں ہے تو پھر آپ نیکسٹ سٹی میں، پھر اس کے بعد اگلے شہر میں چلے جائیں. ایک اور بات یہ بات کہی کہ دیکھو اگر وہ کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، نماز پہ بھی آ گئے، زکوٰۃ بھی دینا شروع ہو گئے، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، زکوٰۃ لیتے وقت ان کا اچھا مال نہ لینا. ٹھیک ہے، اب زکوٰۃ تو ایز اے گورنر انہوں نے لینی تھی نا، اسٹیٹ نے زکوٰۃ تو وصول کرنی ہے، جنہیں اموال ظاہرہ کہتے ہیں. جو ظاہری اموال ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ اسٹیٹ لیتی ہے. جو آپ کے پرسنل ایسٹ ہے اس کی زکوٰۃ آپ نے خود سے دینی ہے. ٹھیک ہے، اب تو خیر ہمارے یہاں وہ اسلامی ریاست ہے نہیں، تو یہاں خاص طور پہ حضرت معاذ بن جبل کو کہا کہ اچھا مال اس کا نہ لے لینا زکوٰۃ کے نام پہ. ٹھیک ہے، واتقی دعوت المظلوم، اور ساتھ میں کیا کہہ دیا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. یعنی اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ ظلم میں داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ کا حکم پورا کرتے کرتے اس پہ ظلم کر بیٹھو. نہ برا مال لو نہ اس کا اچھا مال لو، بلکہ کیا ہے درمیانہ مال لے لو. ٹھیک ہے، مطلب 40 بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ ہے نا، آپ سب سے بہترین بکری نکال لیں، یا سب سے کمزور نہیں، ایک درمیانی درجے کی بکری ہے وہ نکال لیں. اب بات سمجھ رہے ہیں، بس اس طرح سے زکوٰۃ. واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اللہ اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں. تو یعنی اللہ کا فرض پورا کرتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. اور یہاں تو اب دیکھیں کہ اللہ کا فرض کرتی ہوئی بھی اتنا احتیاط کا جو ہے وہ کہا گیا. تو مکہ میں زکوٰۃ فرض تھی لیکن اس کی کوئی مقدار متعین نہیں تھی. ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے جو بھی لوگ خرچ کر دیتے تھے. باقاعدہ طور پہ جو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے وہ فی السنہ الثانیہ من الحجرہ، ہجرت کے دوسرے سال زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، یعنی متعین مقدار کہ 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی. نیکسٹ کیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں جو ترغیب ہے، ترغیب سمجھتے ہیں، موٹیویٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، ایک تو سب سے پہلے وہی قرآن کی آیت کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال میں سے کیا کریں، زکوٰۃ قبول کریں، تو طاہرم و تزکیم بہا، اور آپ اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کریں، زکوٰۃ وصول کر کے ان کا آپ تزکیہ کریں. ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ پہ کہا کہ متقی جو ہے وہ قیامت والے دن باغات میں ہوں گے، چشموں میں، گھنے باغات، چشمے جاری ہیں. آخذین ما آتاہم ربہم، جو ان کا رب انہیں دے رہا ہوگا تو وہ اس کو وصول کر رہے ہوں گے، اللہ سے تحفے تحائف وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، انہم کانوا قبل ذلک محسنین،
تو اب ان کی صفات کیا بیان کی گئیں؟ وہ متقی جو جنت میں اللہ سے لے رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اپنا ریوارڈ وصول کر رہے ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ جو دنیا میں نیکی کرنے والے تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں تھوڑا سوتے تھے، زیادہ جاگتے تھے رات میں، ٹھیک ہے، مطلب جا کے عبادت کرتے تھے، موویز نہیں دیکھتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت میں استغفار کرتے تھے، سحری کے وقت میں، بہت اہم ہے، وہی مطلب اس سے مراد بھی وہی ہے، تہجد کا وقت۔ اور نہ صحیح بندہ کوشش کرے 2 رکعت پڑھ لے، اگر 2 رکعت پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تو ہمارے ایک استاذ کہتے تھے کہ رات میں انسان کی آنکھ کھلتی ہے اکثر اوقات، بچے کی وجہ سے، کسی کھٹکے کی وجہ سے، یا واش روم کی ضرورت محسوس ہوئی تو انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو ایسے میں 2 رکعت پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہ پڑھ سکے تو کم از کم بستر پہ لیٹے لیتے استغفار پڑھ لے، استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے تو انشاءاللہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی ان لوگوں میں شمار کر لیں گے جو سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے کہ استاد کہ وہ کہتے ہیں کہ آخری نماز وتر کی ہے، جی جی، تو اگر آدمی نے رات کی نماز میں عشاء کے ساتھ وتر پڑھ لیا اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ آنکھ کھلے، اگر وہ 2 رکعت پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے، نہیں، اگر وہ 11 پڑھنا چاہے، بس اس کے پاس ٹائم بھی ہے اور ہمت بھی ہے، جی جی، اس کے لیے کیا؟ ہاں پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، ہاں یہ ہم کتاب الصلاح میں پڑھیں گے یہ چیز تفصیل سے انشاءاللہ۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ٹھیک ہے، اور ان کے مالوں میں حق ہے سائل کے لیے اور محروم کے لیے بھی۔ دیکھیں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو سوال کرتے ہیں اور ایک وہ ہے جو محروم ہے، سوال نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو سوال کرنے والا تو اپنا حصہ ویسے ہی لے جاتا ہے، اصل حقدار تو وہ ہوتا ہے کہ جو شرم حیا کی وجہ سے سوال بھی نہیں کر پاتا، تو اس کو تلاش کر کے اس کا حق دینا، یہاں قرآن نے اس کے لیے لفظ حق کا استعمال کیا کہ وہ اس کا حق سمجھ کے اس کو دیتے ہیں، احسان سمجھ کے نہیں دیتے، تو یہ وہ متقی ہے کہ جو جنتوں میں ہوں گے اور اللہ سے اپنا ریوارڈ وصول کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی ایک تہجد کا اہتمام کرنے والے، رات کے وقت استغفار کا اہتمام کرنے والے، اور دوسرا یعنی رات میں اللہ کا حق پورا کر رہے ہیں اور دن میں خلق خدا کا حق پورا کر رہے ہیں، رات حقوق اللہ کے لیے ہے اور دن حقوق العباد کے لیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہیں، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، ان پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیات میں کیا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اللہ کے بندے کون ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں اقتدار بخشے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ سوسائٹی ہے، مسلم سوسائٹی ہے، تو مسلم سوسائٹی میں وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور نماز اور زکوٰۃ اس کو قائم کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ کہ اگر انہیں اللہ نے اقتدار دے دیا، ان کے پاس سلطہ آ گیا، اختیار آ گیا، اتھارٹی آ گئی، کوئی ریاست مل گئی، کوئی زمین کا ٹکڑا مل گیا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ڈپارٹمنٹ کھڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ نظام کی سطح پہ اس کو لاگو کرتے ہیں، ان 4 چیزوں کو۔ اور اگر سلطہ نہیں ہے، اقتدار نہیں، اختیار نہیں ہے، تو پھر وعظ و نصیحت کی حد تک یہ 4 چیزیں، ٹھیک، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکاۃ، 4 چیزیں۔ پاکستان میں کس لیول پہ کیا چیز؟ نظام کے لیول پہ نہیں ہے نا؟ ہاں پاکستان میں نظام انہوں نے بس بنایا ہوا ہے، بس اس نظام کی بھی بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ آرڈیننس جو ہے وہ ایک جاری ہوا تھا، اسی کے تحت آپ بینکوں میں سے آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ فرسٹ رمضان کو کٹ جاتی ہے۔ اب تو خیر بینک والے فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ جی پیسے اپنے جو ہے وہ آگے پیچھے کر لیں، زکوٰۃ کٹ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ جہاں یہ جا رہی ہے پتہ نہیں صحیح جگہ خرچ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، تو بہتر ہے انسان اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ دے۔ باقی کسی کی اگر بینک والے کاٹ لیتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کاٹتے بڑے غلط طریقے سے ہیں نا، کہ ایک دن پہلے پیمنٹ آئی تو آپ اس پہ بھی زکوٰۃ کاٹ لی، اب یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اموال ظاہرہ کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ریاست کو دی جائے گی۔ ایک فرض ادا کرنے کے لیے کہ وہ
رکاوٹ پیش آ رہی ہوئی ان کے والے جو ظاہر ہے اس کے اوپر ریاست کو زکات دینی ہے اور فرض ہے اور وہ ہم نہیں کر پا رہے، تو پھر اس طرح سے ریاست کا لانا بھی ہمارے اوپر فرض نہیں ہو جائے گا؟ ایک فرض کو پورا کرنے کے لیے ایک فرض دیکھیں زکوٰۃ تو آپ اپنے طور پہ بھی ادا کر سکتے ہیں نا، ضروری نہیں کہ ریاست ہی اس کو ظاہری بات ہے آپ سے لے کے ادا کرے، تو آپ خود بھی تو ادا کر سکتے ہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ صحیح مصرف میں اس کو ادا کریں۔ تو ریاست تو ابھی وصول کر لیتی ہے، وصول کرنے کے بعد وہ جو وزیر مشیر بیمار ہوتے ہیں تو امریکہ میں ان کا علاج ہو جاتا ہے، مطلب ان کو چھینک آ جائے تو وہ زکوٰۃ کے پیسے سے جو ہے وہ علاج کروانے امریکہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو اب اس کا مصرف غلط ہے نا، مصرف ٹھیک نہیں۔ نیکسٹ ایک حدیث ہے سنن ترمذی کی کہ ما ناقصا مال من صدقہ، صدقہ کی وجہ سے، زکوٰۃ کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مطلب انسان سمجھتا ہے نا زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ، ٹھیک ہے۔ اور جس بندے نے سوال کا دروازہ کھول لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ سوال کا دروازہ بلا وجہ نہ کھولے، بہت ہی ضرورت ہو تو سوال کریں، ورنہ سوال جو ہے وہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقات کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ اور اسی طرح نفلی صدقات بھی اس میں ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی تم صدقہ کرتے ہو اس کو اپنے دائنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے بڑھاتے ہیں کہ جیسے تم میں سے کوئی جو ہے وہ اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اوت پہاڑ کے برابر بنا دیتے ہیں۔ یعنی وہ جو صدقہ تم نے کیا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اوت پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، یعنی صدقہ بڑھتا رہتا ہے، جو بھی تم اللہ کے رستے میں مال دیتے ہو تو وہ ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے۔ جی ہاں، بچھیرا، گھوڑے کا بچہ، ٹھیک ہے، یا گائے کا بچہ، ٹھیک ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہی بات قرآن میں بھی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا رہتا ہے، صدقہ بڑھتا رہتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں وہ ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے، اس کا ریوارڈ ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت انس سے کہ ایک آدمی تمیم قبیلے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا انی ذو مال کثیر، میرے پاس مال و دولت ہے، اہل و عیال والا بھی ہوں، تو مہمان نوازی بھی چلتی رہتی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے تو اپنے مال کی جو ہے وہ زکوٰۃ نکالا کر تاکہ تیرا مال پاک ہو، پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر، اور پھر مسکین کو، پڑوسی کو اور سوالی کو بھی اس کا حق دے۔ تو زکوٰۃ مطلب فرض ہے، ان سب حدیثوں سے کیا معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کیا ہے، وہ فرض ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، ترہیب، یعنی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے لیے وعید بھی ہے، ڈراوا بھی ہے۔ ایک تو خود قرآن میں ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیں، اور قیامت والے دن جہنم کی آگ میں ان کا سونا چاندی تپایا جائے گا، فتقویٰ بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم، اور ان کی پیشانی اور ان کے پہلو اور ان کی کمر، پشت کو اس سونے چاندی کو گرم کر کے داغا جائے گا، اور ساتھ میں کیا کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ خزانہ ہے جو جمع کرتے رہے اور اس پہ خوش ہوتے رہے، تو اب چکھو اس کا مزہ جو تم جمع کرتے رہے۔ تو زکوٰۃ فرض ہے، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی قیامت والے دن وہی مال اس کے لیے عذاب کا سبب بنایا جائے گا کہ اس مال کی تم نے زکوٰۃ نہیں دی۔ تو یہ بندے کا حق ہے جو اللہ نے آپ کے مال میں رکھا ہے، اور اب اس کی ادائیگی ضروری ہے، یعنی یہ کوئی احسان نہیں ہے، احسان تو نفلی صدقہ ہے نا، یہ احسان نہیں ہے، یہ آپ کا مال ہی نہیں ہے، آپ یوں سمجھیں زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کا مال ہے ہی نہیں، وہ دوسرے کا مال ہے، جو غلطی سے آپ کے پاس آ گیا، آپ یوں کہہ لیں آزمائش کے لیے آ گیا، ہاں آزمائش کے لیے آ گیا، غلطی نہ کہیں، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے، آزمائش کے لیے آپ کے پاس آ گیا، اب آپ نے اس کو واپس کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ بلاغت میں پڑھیں گے۔ نیکسٹ آیت میں کیا ہے، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے ان کو دیا، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے بہت بہتر ہے،
یعنی انسان بعض اوقات پیسے کو روک روک کے رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے جی میں بڑا سمجھدار ہوں، ٹھیک ہے، مطلب میں نے سیونگ کر رکھی ہے مشکل حالات کے لیے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں سیونگ اگر کی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن زکوٰۃ ادا کیے بغیر تو یہ تمہارے لیے شر ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت والے دن توق بنا کے تمہاری گردنوں میں ڈالا جائے گا یہ مال. مسند احمد کی روایت ہے کہ جو صاحب کنز ہے جس کو اللہ نے مال و دولت دی ہے اور وہ اس کی لا یؤدی زکوٰۃ، وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو قیامت والے دن اس کے اس مال کی کیا تختیاں بنائی جائیں گی، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں پھٹے بنائے جائیں گے، اور اس سے اس کی پیشانی کو اور اس کی پہلوؤں کو داغا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ 50,000 سال جتنے لمبے دن میں ہوگا. یعنی قیامت کا دن جس میں فیصلے ہوں گے وہ دن کتنا لمبا ہوگا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا. اور اس دن میں جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے مال سے اس کی پیشانی کو اور اس کے پہلوؤں کو داغا جاتا رہے گا. تو بہت ضروری ہے، اگر اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا تو بھائی دینی ہے، سیدھی سی بات ہے دینی ہے، نہیں دیں گے تو پکڑے جائیں گے. سر جہنم میں جانے سے پہلے اس کا عذاب شروع ہو گیا. جہنم میں جانے سے پہلے یہ بات ہو رہی ہے، جہنم میں جانے سے پہلے. پھر آگے روایت میں کیا الفاظ ہے؟ ثم یرا سبیلہ اما الی الجنہ و اما الی النار. پھر جب حساب کتاب ہوگا تو پھر دیکھیں گے، نیکیاں زیادہ ہوئیں تو جنت میں چلا جائے گا، گناہ زیادہ ہوئی ہے تو جہنم میں چلا جائے گا. لیکن وہ 50,000 سال تو پکا ہے نا. یہ تو ہر ایک کے بات ہاں ابھی اس کے جنتی جہنمی ہونے کا ڈیسائیڈ نہیں ہوا. میدان حشر میں جو 50,000 سال کا ہوگا اس میں اس کی سزا شروع ہو جائے گی. مومنوں کے لیے جو ہے وہ بہت جلدی گزر جائے گا، یہ بات ٹھیک ہے. اسی طرح سے وما من صاحب ابل، کسی کے پاس اونٹ تھے، لا یؤدی زکوٰۃ، اس نے وہ اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو وہ ایک میدان میں پڑا رہے گا اور اس کے اونٹ آئیں گے اور اس کو رون دیں گے، آئیں گے رون دیں گے اور 50,000 سال تک اس کو رونتے ہی رہیں گے. اسی طرح کسی کے پاس بکریاں تھیں، ان کا بھی تذکرہ آ گیا، اس نے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ بکریاں آئیں گی اس کو رون دیں گی. ٹھیک ہے، بہت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں نے کیلکولیشن کی تھی کہ اگر صرف یہ جو ہمارے یہاں ایگریکلچرل آؤٹ پٹ ہے، زرعی پیداوار، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اتنی زرعی پیداوار ہوتی ہے، اگر اس کا ہم عشر نکالیں نا صحیح معنوں میں، کوئی 5 لاکھ فیملیز، افراد کی بات نہیں کر رہے، 5 لاکھ فیملیز جو ہے آپ ان کو ہاں اکاموڈیٹ کر سکتے. نیکسٹ کسی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اونٹوں کی بکریوں کی بات تو آ گئی، گھوڑوں کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو گھوڑا 3 قسم پر ہے. ہی لراجل اجر، ایک گھوڑا وہ ہے کہ جس کے اجر ہی اجر ہے، ولراجل ستر، اور ایک گھوڑا وہ ہے کہ جو تمہارے لیے حفاظت کا باعث ہے. ٹھیک ہے، ولراجل وزر، اور ایک گھوڑا وہ ہے جو تمہارے لیے بوجھ ہے. اچھا، جو گھوڑا اجر ہے وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے کے لیے تیار کر رکھا ہے، فی سبیل اللہ، جہاد کے لیے. تو جو گھوڑا تو اللہ کے راستے کے لیے تیار کر رکھا ہے تو اس کا تو اجر ہے. یہاں تک کہ اس کا اتنا اجر ہے کہ وہ گھوڑا جو گھاس کھاتا ہے نا اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے. اور وہ گھوڑا جو آپ یوں کہہ لیں کہ جی پاخانہ کرتا ہے، اس کا جو گوبر ہے، جو لید ہے، وہ بھی قیامت والے دن میزان میں تولی جائے گی. ٹھیک ہے، جو اللہ کے راستے کے لیے جو ہے وہ تیار کی ہے. یہاں تک کہ یہاں پہ یہ الفاظ ہیں کہ اگر اس نے کسی نہر سے 1 قطرہ پانی پیا اس قطرے کا بھی اجر لکھا جاتا ہے. ہاں آج جیسے یہ اچھی بات انہوں نے کہی کہ گھوڑے کے بجائے اگر آج جیسے کوئی ایمبولینس ہے، آپ ٹھیک ہے ایمبولینس ہے، آپ ویلفیئر کے لیے لگوا دیتے ہیں تو یہ وہی بات ہو جائے گی. ہاں ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے کوئی اور گاڑی جو ہے وہ آپ جی نہیں، جہاد بھی وسیع معنوں میں ہے نا، ایک ایسا کام جو فی سبیل اللہ ہے. آگے چل کے بحث آ رہی ہے فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے. تو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوئی بھی کام ہو رہا ہے، کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ کوئی سواری وقف کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ سے اللہ کے ہاں اس میں
وہ اجر لکھا جاتا ہے وہی، ٹھیک ہے. تو وہ جو میدان جنگ میں جہاد ہو رہا ہے اس میں ہو تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا مطلب ہے کہ وہ ایک گھوڑا تو وہ ہے جو اجر ہی اجر ہے، اجر ہی اجر، وہ میدان جنگ والا ہی گھوڑا ہے. ہاں میدان جنگ والا گھوڑا ہے. یا دیکھیں اب گھوڑا تو ضروری نہیں گھوڑا ہو، مراد کوئی سواری بھی ہو کوئی سواری بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں دوسرا گھوڑا کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو تمہارے لیے ستر ہے. یہ وہ ہے گھوڑا کہ جس کو کسی انسان نے اس لیے رکھا ہو کہ یار مجھے کسی سے نہ سواری مانگنی نہ پڑے، ٹھیک ہے، یا اس نے زینت کے لیے رکھا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یعنی وہ سوال سے بچ گیا نا، وہ گھوڑا رکھنے کی وجہ سے کسی کی محتاجگی سے بچ گیا. تو دوسرا گھوڑا وہ ہے جو اس نے دوسروں کی محتاجگی سے بچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، جیسے کوئی سواری رکھی ہوئی ہے. تو فرمایا ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور تیسرا وہ ہے جو صرف بوجھ ہی بوجھ ہے، اور وہ گھوڑا وہ ہے جو اس نے فخر اور ریاکاری کے لیے رکھا ہے. وہ میرے پاس گاڑی ہیں، ٹھیک ہے، وہ دیکھیں نا وہ گاڑی کے اوپر اس نے بمپر کے اوپر بھی ڈائمنڈز لگائے ہوتے ہیں پوری گاڑی ڈائمنڈ سے بھری ہوئی ہے. یہ رائل فیملیز وغیرہ آپ دیکھ لیں، سعودیز کی اور اس طرح کی ہیں. وہ صرف اس وجہ سے کہ جی بس یونیک قسم کی گاڑی ہے ہماری، اور سب کو پتہ چلے جو ہمارے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں، ٹھیک ہے. فخر اور ریاکاری اور شو آف کرنا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے. سر اگر عمدہ چیز لی جائے اپنے لیے تو اس میں مسئلہ اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں اگر عمدہ چیز اپنی ذاتی استعمال کے لیے لے، اچھی چیز لے، ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے اسپیسیفیکیشن کا فرق تو پڑتا ہے نا. آپ مہران لیں گے یا آپ جو ہے وہ اس کے بعد وہ کوئی اچھی گاڑی لیں گے تو فرق تو پڑتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر شو مارنے کے لیے لے، ٹھیک ہے، ہاں تو اب میں نے نئی گاڑی لے دی، اب باہر جا کے ڈرفٹنگ کرنا شروع کرا، غلط چیز ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ حدیث میں کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت والے دن وہ مال ایک سانپ کی صورت، گنجا سانپ اس کی صورت اختیار کر لے گا جس کے 2 نقطے ہوں گے. جی یہ جو 3 گھوڑے آپ کا ذکر آپ نے کیا تو اس میں کس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، کس پہ نہیں؟ ابھی زکوٰۃ کی بات یہاں پر نہیں ہے، زکوٰۃ کی بات آگے چل کے آتی ہے. ہاں گھوڑوں پہ زکوٰۃ کی بات وہ آگے آتی ہے. تو وہ جو سانپ ہے وہ مال جو ہے وہ اس کا سانپ کی صورت اختیار کر لے گا، اور وہ سانپ اس کے گردن میں بل کھا کے جو ہے وہ اس کو لپیٹ لے گا اور پھر اس کو کاٹے گا اور کیا کہے گا، انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ میں تیرا مال. یعنی جس پہ تم اتراتے تھے کہ بڑی سیونگ ہے، بڑا اکاؤنٹ بیلنس ہے میرے پاس ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی کہ دیکھو جو لوگ بخل کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ نے ان کو دیا تو وہ اس کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں. قیامت والے دن یہ مال ان کے گردن میں توق بنا کے ڈالا جائے گا. تو اس توق سے مراد کیا ہے کہ وہ سانپ کی صورت میں ان کی گردن میں ڈالا جائے گا جو ان کو کاٹے گا. تو مطلب وعید بہت زیادہ ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعید بہت زیادہ ہے. مطلب یہ تھا کہ زیادہ زہریلا ہوتا ہے. وہ گنجا سانپ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بال گر گئے ہوں، تو کہتے ہیں اس کے زہر کی وجہ سے، جس کا زہر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کے سانپ کے بال گر جاتے ہیں. واللہ اعلم. نیکسٹ ایک اور روایت یہاں پہ انہوں نے نقل کی ہے آنف بن قیس سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ قریش کے کچھ لوگوں میں بیٹھے تھے کہ حضرت ابو ذر جو ہے وہ غفاری رضی اللہ عنہ آئے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میرے خلیل نے یہ بات کہی. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ کے خلیل کون ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا مجھے ایک دن، اتبصر احد، کہ آپ سامنے احد پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ سامنے دیکھا تو وہ مجھے سورج نظر آیا اور دن کا کچھ حصہ باقی تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی کام کہیں گے. تو میں نے کہا جی ہاں میں دیکھ رہا ہوں، سامنے احد پہاڑ کو دیکھ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور میں اس کو اپنے پاس رکھوں، ہاں سوائے 3 دینار کے، بس اتنی میری ضرورت ہے. اس کے علاوہ اگر میرے پاس ہو تو میں اس کو 1 دن میں نکال دوں. اور احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟
7 کلومیٹر لمبا ہے, 2 سے 3 کلومیٹر چوڑا ہے, 1 کلومیٹر اونچا ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں جو ہے وہ بالکل کلیئر تھے کہ زیادہ مال نہیں رکھتے تھے. ویسے رکھا جا سکتا ہے, سیونگ کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو سنتیں زیادہ شوق ہے نا پوری کرنے کا, تو وہ مدینے کے کیڑے والی بات بتائی تھی آپ کو, نہیں بتائی. ایک ہمارے جو مولانا صاحب وہ ایک بڑی جماعت کے امیر ہیں, سمجھ آ گئی, چلے. تو وہ اپنے مریدوں کو یہ بتایا, سوشل میڈیا پہ کافی وہ ماشاء اللہ سے ان کی مطلب شارٹ کلپس آتے رہتے ہیں, ٹیلی ویژن چینل ہے ان کا. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دفعہ مریدوں کو کہنے لگے کہ جی میرے نا قمیص کے اوپر نا چیونٹی تھی. تو میں نے جب چیونٹی کو دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ چیونٹی جو ہے وہ اپنے گروہ سے, قبیلے سے جدا ہو گئی ہے, تو مجھے اس کے قبیلے میں اس کو واپس پہنچانا چاہیے, مطلب یہ نیکی کا کام ہے. ٹھیک ہے چلے. پھر انہوں نے وہ چیونٹیوں کا سوراخ تلاش کیا, ٹھیک ہے. جیسے آپ کی قمیص پہ جو ہے وہ کوئی چیونٹی بیٹھی ہو تو اس 2 کنال کی بلڈنگ میں آپ سوراخ جو ہے وہ تلاش کریں چیونٹیوں کا بل, اور وہاں جا کے اس کو چھوڑ گیا. چلیں یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ کوئی صاحب رحیم ہیں, شفیق ہیں, نرم دل ہیں. چلیں. اصل مسئلہ تب بنا کہ جب ایک مرید نے سوال کیا, یہ جب انہوں نے واقعہ سنا حضرت کا, تو مرید جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی مدینہ میں گیا تھا اور مدینہ سے کھجور لے کے آیا, اور مدینہ کی کھجور میں سے کیڑا نکل آیا. اب یہ بتائیں کہ اس کیڑے کو واپس پہنچانا ہے مدینے کہ نہیں پہنچانا. ہاں یہ چیز وائرل ہوئی ہے, یہ چیز وائرل ہوئی ہے, سوشل میڈیا پہ موجود ہے, ٹھیک ہے. نہیں ہاں وہ انہوں نے سمجھداری کی, انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ چیونٹی کا تو قبیلہ تھا, کیڑا جو کھجور کے اندر پیدا ہوا اس کا کون سا خاندان ہے جس سے تم اس کو جوڑنا چاہتے ہو, تو اس کو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے سٹارٹ ہی غلط لیا تھا. سٹارٹ آپ نے اس لیے غلط لیا کہ جو چیزیں لوگوں کو بتانے والی ہیں, لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے, لوگ حرام کھا رہے ہیں, رشوت لے رہے ہیں, دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں, وہ چیزیں بتائیں لوگوں کو. تو اگر سنتیں بتانی ہے تو یہ والی سنتیں بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دینار کے علاوہ کچھ نہیں رکھتے تھے. جو بتائے گا پھر اس کا چینل ہیک ہو جائے, ٹھیک ہے. تو اب ایسی جی اچھا, اب ایک اور ویڈیو میں وہ مطلب ہمارے مولانا لگے ہوئی ہے, یہ بتا رہے تھے کہ کچن میں کیلا رکھنے کا سنت طریقہ کیا ہے, ٹھیک ہے. ہاں تو وہ کیلا جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہیں, ایسی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. یہ چیزیں کوئی دین کے نام پہ بتانے والی نہیں ہیں, وائرل کرنے والی نہیں ہے. اصل دین تو یہ ہے بھائی, یہ کر کے دکھاؤ, ٹھیک ہے. 20 دینار 7.5 تولے سونے کے برابر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. 20 دینار جو ہے وہ 7.5 تولے کے برابر ہوتے ہیں. تو تقریباً آپ کہہ لیں کہ جی 1 تولہ اس کے قریب 3 دینار بن جاتے ہیں. جی نہیں دینار سونے کا ہوتا تھا, یہ آگے آئے گی بات. نیکسٹ کیا ہے, مانعین زکوٰۃ کا حکم, یعنی جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کر دیں, مثال کے طور پہ کہیں کہ جی زکوٰۃ ہے ہی نہیں, تو یہ تو سیدھا سادہ سا ارتداد ہے, کفر ہے, ٹھیک ہے. اور اگر نیا مسلمان ہے تو اس کو پھر آپ سمجھائیں گے. دوسرا کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا انکار تو نہیں کرتا, کہتا ہے کہ جی پلرز آف اسلام میں سے ہے, ٹھیک ہے, ارکان اسلام میں سے ہے, میں انکار تو نہیں کرتا لیکن میں دوں گا نہیں. تو اب آپ اس کو مجبور کریں گے, جو اسٹیٹ, مطلب آپ سے مراد یہ اسٹیٹ مجبور کرے گی کہ بھائی وہ زکوٰۃ دے. سر ایک پرومیننٹ فرقے کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے یا مانتے نہیں ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ اصل میں خمس کے قائل ہے نا, مطلب وہ آپ سے بھی زیادہ نکالتے ہیں, ٹھیک ہے, 20%. اس سے آپ کو موٹیویشن لینی چاہیے. چلیے تو وہی بات ہوگی کہ وہ ایک رکعت میں 4 سجدے کرتے ہیں تو ہم سے زیادہ متقی, دلیل دیکھی جائے گی نا, یہ تو نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ زیادہ دیر کر دے. نہیں یہ بات تو دیکھیں, زکوٰۃ میں بھی ہم یہی بات کہیں گے کہ جو زیادہ دے گا تو وہ زیادہ جو ہے وہ نیکی کرے گا نا. اگر آپ کے اوپر 2.5% ہے
تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ زیادہ نہیں دے سکتے. وہ تو نماز میں ہے کہ ٹھیک ہے 2 سجدے آپ 3 نہیں کر سکتے. یہاں تو مال دینے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اگر کسی نے 2.5% کے بجائے 5% دے دیا تو اس نے اچھا کیا. یہی کہیں گے صاحب کا موقف جو ہے نا وہ بہتر ہے کیا کہ وہ جو یہ تو منیمم ہے 2.5 جو ہے ہاں منیمم ہے. وہ جو باقی قرآن میں ذکر آتا ہے صدقات کا وہ اس کے علاوہ ہے. اس کے علاوہ لیکن بات یہاں پہ ایک شرعی حکم کی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس پہ ایک ایسا حکم نافذ کر لیا اپنے اوپر. تو اس وہی بات ہے کہ جس نے زور کی 4 رکتے نہ ہاں وہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ ٹھیک ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے. ہم کوئی ان کو جسٹیفائی تھوڑا کر رہے ہیں. ہم نے ایک رائے بیان کی کہ ان کی رائے ہے بٹ ٹھیک ہے. اہل تشیع کے ہاں جو ہے نا وہ خمس نکالتے ہیں. ٹھیک ہے یعنی 20% وہ نکالتے ہیں. دیکھیں ان کے اخراجات سارے محرم کے پھر اسی سے تو نکلتے ہیں. ساری بات ہے. ان کی چیریٹی بہت ہے. ٹھیک ہے وہ پھر اسی سے نکلتے ہیں. اچھا امام احمد اور امام شافعی کا قدیم قول یہ ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں نہ دیتا تو اس سے ایک تو اسٹیٹ زکوٰۃ لے گی اور دوسرا اس کا آدھا مال بھی لے لے گی سزا کے طور پہ کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. جو بنتی تھی دے دیتے. یہ ہوا ہے. یہ ایسی ہے کہ جیسے اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں کوئی بندہ ٹیکس نہ دینا تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے فائن لگاتی ہے نا. اس نے ٹیکس پے نہیں کیا. ٹھیک ہے یہ ابوبکر صدیق کے دور میں جو ہوا تھا زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جی جی جنگ کی تھی، ہاں اس میں انہوں نے مال لیا تھا جس طرح جی ہم آ رہے ہیں اگلی حدیث یہی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. سنن ابی داؤد میں بھی ہے. اس میں کیا ہے کہ جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس سے زکوٰۃ بھی لیں گے اور اس کا آدھا مال بھی لیں گے. تو اس روایت سے امام احمد نے استدلال کیا کہ اس کا آدھا مال اسٹیٹ لے لے گی. لیکن بقیہ جو فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف زکوٰۃ ہی لی جائے گی آدھا مال نہیں لیا جائے گا. ایک واضح حدیث آ گئی. بس حدیث کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے نا اس کی تصحیح اور تضعیف کے بارے میں. جو صحیح سمجھتے ہیں وہ استدلال کر لیتے ہیں جو اس پہ جرح کرتے ہیں وہ پھر استدلال نہیں کرتے. ٹھیک ہے یہ کوئی نہیں دیتا سر کہ سارا کا سارا مان لے گی. نہیں یہ تو کوئی رائے نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. جب تک یہ 3 کام نہ کر لے تو اس وقت تک قتال جائز ہے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے کہا تھا ہم نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے تو حضرت ابوبکر نے ان سے قتال کیا. یعنی اتنا بڑا جرم ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا. اتنا بڑا جرم ہے. آج بھی دیکھیں جیسے اسٹیٹ ہے اگر ٹیکس پے نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے اسٹیٹ اس کو کیا کہے گی بغاوت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے مطلب آپ ایک موو چلا دیتے ہیں کہ جی ہم نے ٹیکس نہیں پے کرنے ہیں. جو بجلی کے بل ہیں وہ ہم نے نہیں پے کرنے جو آپ کے ذمہ واجب الادا ہے ہم نے نہیں ادا کرنا تو سختی سے اسٹیٹ جو ہے وہ نمٹے گی. تو یہی معاملہ ہے بالکل. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی بات فرمائی کہ وہ جو پیچھے آگے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے پھر حضرت ابو بکر نے اس پہ کہا تھا جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا کہ اللہ کی قسم اگر وہ ایک آپ یوں کہہ لیں کہ جی اونٹنی جو اللہ کے راستے میں وہ دیتے تھے وہ بھی اگر روک لیں گے یا بعض روایتوں میں کیا ہے ایک رسی جو اللہ کے راستے میں وہ دیتے تھے وہ بھی اگر وہ روک لیں گے تو میں لازماً ان سے قتال کروں گا ان سے جنگ کروں گا. سر وہ مطلب ایسا کہ وہ کافری ان سے لڑائی ہوگی نہیں مسلمان ہی ہے وہ جب تک انکار نہیں کرتے تو مسلمان ہے. مسلمان سے بھی لڑائی ہو سکتی ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. جو ظالم مسلمان ہے اس سے لڑائی ہو سکتی ہے بالکل. سر یہ اوپر آپ نے حدیث کو پڑھ کے اس کی چیزیں تھیں زکوٰۃ کے اوپر آپ نے بات کر لی تو سر اگر کوئی شخص نماز کا انکار کر دے تو اس کے خلاف بھی جنگ کی جائے. نماز کا انکار کرنے سے بھی وہ ظاہری بات ہے دار اسلام سے نکل جائے گا نا دار اسلام سے نکل جائے گا. وہ کہتا ہے نماز ہے میں نہیں پڑھتا
मगर वो हाँ ज़ाहिर बात है, आप उस पर तो जंग नहीं है ना, अब वो मान रहा है ना, अब आप उसे पढ़वाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, यही कर सकते हैं, पढ़वा लें। वैसे सीधा सीधा अगर कोई इनकार नहीं भी करता तो नहीं पढ़ने वाला तो फर्क ही है काफिर और मुसलमान के दरमियान, बीच में आता नहीं। लेकिन सर ये जो अभी हमने इस पढ़ी उसमें वो जो मुनकिरीन ज़कात थे वो मुनकिर थे, काफिर थोड़ी थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हम रियासत को ज़कात नहीं देना चाहते, वैसे तो तुम मानते, जंग छिड़ गई तो इससे इस्तेलाल किया नहीं जा सकता नमाज के ऊपर कि जो शख्स इसकी इकरार तो करेगा कि इस्लाम का हिस्सा है लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ता। पूछ रहा हूँ कि क्या समझ के यही हमने किताबुस्सलाह में पढ़ना है, ठीक है, यही हमने किताबुस्सलाह में पढ़ना है। 3 अइम्मा ये कहते हैं कि उसको कत्ल कर दो, ठीक है, किताबुस्सलाह में पढ़ेंगे, अभी ना छेड़े ना। रोजे में दादे नहीं आते इस तरह तो मैं अपने घर में अकेला रह जाऊँगा। नेक्स्ट क्या है, अलामन तजिब, जी इस तरह तो मैं अपने घर में अकेला रह जाऊँगा। अलामन तजिब, ज़कात किसके ऊपर फ़र्ज़ है, ठीक है, मुसलमान के ऊपर, ठीक है, जो साहिब निसाब हो। साहिब निसाब से मुराद मिनिमम अमाउंट जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। और निसाब में पहली शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि ज़रूरत से ज़ायद हो। ज़रूरत की चीज़ों पे, अशियाए ज़रूरिया पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं, जैसे आपका घर बार है, रहने के लिए गाड़ी है सवारी के तौर पे, कीमती सामान क्यों ना हो घर में, उस पर ज़कात नहीं है। बाद लोगों ने ऐसी खामखा फतवा दे दिया जी कीमती फर्नीचर है, कीमती कपड़े हैं, उन पे भी ज़कात दो। नहीं ऐसी जो है सख्ती है, सख्ती है ये। बाद लोग अपना सारा पैसा उठा के जेवर खरीद लेते हैं, वो आ रहा है आगे, जेवर पे ज़कात है, जेवर पे तो ज़कात है। तो अशियाए ज़रूरिया, ठीक है, मतलब जो आपके इस्तेमाल की रोज़मर्रा की चीज़ें, उन पे कोई ज़कात नहीं है। आपका 10 करोड़ का घर है तो उस पर ज़कात नहीं है, 5 करोड़ की गाड़ी है उस पर ज़कात नहीं है, ठीक है। जितना मर्ज़ी कीमती फ़र्नीचर है, कपड़े हैं, आपने घर में रखे। बाकी ये बात अलहदा है कि जैसे अब औरतों में होता है कि एक दफ़ा शादी के मौका पे कपड़े ख़रीद लिए, 1 लाख 1.5 लाख का जोड़ा आ गया, अब उसको ज़िंदगी में एक दफ़ा उसको डोनेट कर दें, आगे किसी के काम आ जाए, ऐसी चीज़ें रखे ना। वो फिर उसी के ऊपर जो है ना वो ज़कात आम तौर पे फ़र्ज़ करते हैं। जी देखें जी इसने एक मरतबा ख़रीद के रख लिया, अब तो इसके इस्तेमाल में भी नहीं है, ठीक है, तो इसके ऊपर तो ज़कात लागू करो, लेकिन बहरहाल ज़कात नहीं फ़र्ज़ होती। बाकी ये बात एक गैर मुनासिब सी है कि इंसान चीज़ें जो है ना खामखा हिर्स करे, लालच करे, किसी को इस्तेमाल करने के लिए भी ना दे और ख़ुद भी इस्तेमाल ना करे, फ़ायदा नहीं है उसका। है जैसे हमारे यहाँ होता है कि जी वो अब खाना पड़ा है, फ्रिज में पड़ा है, फल पड़े हैं, घर में किसी ने नहीं खाने तो मेड को दे दें। अब वो गल सड़ जाएंगे, आपने उसको जो है ना वो टोकरी में फेंक देना है, ठीक है, डस्टबिन में फेंक देना है, लेकिन किसी को देना नहीं है थोड़ी सी हिम्मत करके। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत एटीट्यूड है। ज़ायद कपड़े घर में पड़े हैं, बस निकाल दें, बस पड़े हैं तो निकाल दें। इंसान यही सोच अच्छा इस्तेमाल हो जाएंगे, 4 साल से इस्तेमाल ही नहीं हो रहे, कब इस्तेमाल होंगे, निकाल दें, बस जान छुड़ाएं, जो इस्तेमाल हो रहा है बस ठीक है। तो ज़रूरियात जो है उससे ज़ायद जो चीज़ है उसके ऊपर ज़कात है, ठीक है। दूसरा क्या है, उसके ऊपर जो है वो 1 साल गुज़रा हो, हिजरी साल, शमसी नहीं हिजरी साल गुज़रा हो, फिर ज़कात फ़र्ज़ है। अब इसमें एक इख्तलाफ आ जाता है। इख्तलाफ ये आ जाता है कि एक बंदे के पास शुरू साल में निसाब था, आखिर साल में भी निसाब था, दरमियान में निसाब ख़त्म हो गया। मिसाल के तौर पे निसाब क्या है, निसाब है 7.5 तोले, ठीक है, सोने का निसाब 7.5 तोले। शुरू साल हम कहते हैं जनवरी में किसी के पास, खातून के पास 7.5 तोले गोल्ड था, ठीक है, फरवरी में रहा, मार्च में भी रहा, अप्रैल में भी रहा, जून में आके वो कम हो गया, ठीक है, 5 तोले रह गया, कोई बेच लिया, फिर बाद में जुलाई में आके फिर ख़रीद लिया, तो दिसंबर में जाके फिर वो 7.5 तोले था। तो अब शुरू साल में निसाब है, आखिर में भी निसाब है, दरमियान में वो निसाब नहीं रहा, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ फुक़हा ये कहती है, जैसे यहाँ पे मालिक और इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद का मौक़िफ़ क्या है कि वो ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं होगी, क्योंकि दरमियान में निसाब क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो जिस दिन ब्रेक हो गया उस दिन साल ख़त्म हो गया। अब उस दिन जब दोबारा उसका निसाब शुरू होगा
جب وہ صاحب نصاب بنے، درمیان میں وہ صاحب نصاب نہیں رہا، تو جس دن سے دوبارہ وہ صاحب نصاب بنا اس دن سے، یہ ایسے کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہمارے سب کے اکاؤنٹ ایسے ہیں نا، ان فلو ہے آؤٹ فلو ہے، اسی طرح سے ہے نا کیش میں، ٹھیک ہے. تو اب پیسے اوپر نیچے ہو رہے ہیں، تو اگر تو سارا سال وہ صاحب نصاب رہا تو ٹھیک ہے، لیکن درمیان میں اگر نصاب سے نیچے آ گیا تو پھر اس ڈیٹ سے جس دن وہ دوبارہ صاحب نصاب ہوا پھر سے سال آغاز ہوگا. یہ میجورٹی آف دی فقہا کا کہنا ہی ہے اور یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، شروع سال اور آخر سال میں اگر وہ صاحب نصاب ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ صاحب نصاب ہے اور وہ زکوٰۃ دے گا. درمیان میں بھلے مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 40 بکریاں تھیں جنوری میں، درمیان میں ایک بکری رہ گئی، ٹھیک ہے، جون جولائی میں آ کے، پھر دسمبر میں جا کے 40 بکریاں ہو گئی تو وہ کہیں گے نہیں زکوٰۃ دے گا، باقی کہیں گے کہ نہیں دے گا. یہ اختلاف سمجھیں آپ. وہ کہتے ہیں اوور آل وہ سال کو دیکھ رہے ہیں نا، اور یہ جز کو دیکھ رہے ہیں. یعنی سال سے کیا مراد ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں سال سے مراد ایک ایک دن ہے، سال کے ہر دن وہ صاحب نصاب رہا ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ سال سے مراد یہ کہ مجموعی طور پہ سال بھر صاحب نصاب رہا ہو. اب بات سمجھ آج کل تو زیادہ سال کے ڈیوریشن میں اگر وہ صاحب نصاب رہا ہے پھر بھی کوئی بات بنتی ہے تو نہیں بول. شروع سال اور آخر سال وہ اس کو اس طرح سے سال سے مراد یہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی آ رہا ہے بالکل آ رہا ہے آگے آ رہا ہے. زیور آج کل تو زیور نہیں چلتا، کیش ہی ہوتا ہمارے جی اس کو کیسے کیلکولیٹ؟ آگے آ رہا ہے بالکل آ رہا ہے. یہی تو پڑھنا ہے پورا زکوٰۃ کے مسائل میں. سر جب اس کے پاس مطلب فار ایگزامپل گفٹ آ گئی کہیں سے بہت توشہ خانہ میں آ گئی تو اب وہ اس کی ڈیٹ وہاں سے نوٹ کرنا شروع ہاں وہاں سے پچھلے ماہ کی پچھلی ڈیٹ چل رہی تھی جی یہاں سے چلے گی. سر یہ سونے کی اور جو چاندی کی پرائز ہے اس میں کافی زیادہ ڈفرینس ہے، تو ہاں وہ بھی آگے دیکھیں گے. ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ سال جو ہے نا اس سے متعلق کوئی سوال ہے تو ایک سال شرط ہے. یہ ایک سال جو ہے کھیتی میں شرط نہیں ہے. کھیتی کی جو پروڈکشن ہے مثال کے طور پہ سال میں 4 دفعہ آپ کو پروڈکشن ملتی ہے تو 4 دفعہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں قرآن کا حکم کیا ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، اس کا جو حق ہے وہ دو جس دن تم نے کھیتی کاٹی ہے. ٹھیک ہے ہاں عشر یا نصف عشر جو ہے یہ 2 دفعہ فصل ہوئی ہے یا 3 دفعہ ہوئی یا 4 دفعہ ہوئی یا 1 دفعہ ہوئی. جب فصل ہوگی اس وقت اس فصل کے اندر ہے وہ فصل کی زکوٰۃ پہ عشر کہتے ہیں. ہاں فصل اس کی کوئی مقدار بھی ہے جناب؟ ہاں آگے آئی. سر بس یہ بات یہ کر دیں گے جو بھی اس کے پاس مال نیا آتا جائے وہ حساب نہ لکھتا رہے گی اس ڈیٹ کو وہ آگے آئے گا، وہ تفصیل سے آئے گی بات. نیکسٹ کیا ہے بچے اور مجنون کے مال میں زکوٰۃ. ایک یتیم بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے والد فوت ہو گئے، بچہ چھوٹا ہے 3-4 سال کا ہے 5 سال کا ہے، اس کے والد کچھ مال چھوڑ گئے جیسے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے پڑے ہیں، ٹھیک ہے، یتیم بچیاں ہیں، والدین کچھ زیور چھوڑ گئے تو اب اس پہ زکوٰۃ ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے. اس میں میجورٹی جو ہے فقہا کی وہ یہ کہتی ہے کہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی یتیم کا سرپرست ہے، گارڈین ہے، تو وہ یتیم کا مال تجارت میں لگائے تاکہ اس کو زکوٰۃ ختم نہ کر دے. یعنی تجارت میں لگائے کوئی مطلب وہ آئے، ورنہ تو وہ زکوٰۃ ادا کر کے وہ جب تک وہ بالغ ہوگا تو اس وقت تک اس کا مال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو سر تجارت کی سمجھ اگر لاس ہوتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ تو اب اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا تو کوئی ہاں اس کا کوئی قصور نہیں. مال ہونا صاحب نصاب ہونا شرط ہے. ابھی ہم نے کہا نا صاحب نصاب ہو اور دوسری شرط ہم نے کیا پڑھی 1 سال 2 شرط ہی پڑھی ہے نا، اور مسلمان ہو یہ بھی آپ کہہ لیں. ٹھیک بچے اس میں کوئی ہے لیکن یہ روایت جو ہے اس کی سند ضعیف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کی گود میں ان کی زیر سرپرستی جو یتیم بچے ہوتے تھے تو ان کی وہ زکوٰۃ ادا کرتی تھی ان کے مال میں سے. تو اہل علم کا اس میں اختلاف ہے. حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور ائمہ میں سے امام مالک، امام شافعی، امام احمد کا موقف یہ ہے کہ یتیم کے مال میں جو ہے
زکوٰۃ ہے، لیکن سفیان ثوری اور عبداللہ بن مبارک وغیرہ کا کہنا یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ان کا کہنا یہ ہے نا. وقالت طائفہ، ایک گروہ کا کہنا یہ ہے لیس فی مال الیتیم زکوٰۃ، کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے. اور یہ کون ہے؟ وبہ یقول سفیان وابن المبارک، سفیان ثوری اور عبداللہ بن مبارک. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ ہے، تو اس لیے اسے تجارت میں لگا دینا چاہیے. نہیں وہ کم ہونے سے مراد یہی ہے، میتھمیٹیکلی تو کم ہوگا ہی. ہاں میتھمیٹیکلی تو کم، ہاں برکت اس کی جو ہے وہ کم نہیں ہوتی ہے. المالک المدین، مقروض جو ہے، مقروض جو مقروض ہے یعنی صاحب نصاب بھی ہے اور مقروض بھی ہے، تو وہ کیسے زکوٰۃ ادا کرے گا؟ وہ اپنے قرض کو منہا کرے گا، مائنس کرے گا. مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ جی 1 ملین پڑا ہے، ٹھیک ہے، 1 ملین ہے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ 9 ملین پلس اس کے اوپر، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جی 9,50,000 اس کے اوپر قرض ہے، تو وہ اس کو منہا کرے گا. باقی کتنا رہ گیا؟ 50,000. تو اب وہ یہ دیکھے گا کہ اب وہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. تو قرض نکالنے کے بعد وہ دیکھے گا کہ وہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں، قرض کو مائنس کرے گا. کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ لا صدقہ الا عن ظہر غنا، صدقہ جو ہے وہ جب آپ دیں تو اس کے بعد آپ غنی بھی رہیں. یہ نہیں ہے کہ صدقہ آپ کریں اور آپ خود فقیر ہو جائیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ زکوٰۃ دیں اور آپ خود محتاج ہو جائیں. اگر کسی کیس میں ایسا ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو مفتی صاحب نے صحیح مسئلہ نہیں بتایا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس نے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض کر دی اور آپ زکوٰۃ دے کے خود جو ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہو جائے مستحق زکوٰۃ ہو رہے ہیں. اس پر بڑی اہم جو آپ نے بھی ایڈ کوٹ کی تھی لئی سنگیدہ والی، تو ایک صاحب جو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو اپنا باپ سارا ڈونیٹ کر دیا. جی ہم زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں. اور ہمیں کیا پتہ کہ ان کے پاس اور کیا تھا، ہمیں کیا معلوم؟ وہی بات ہی کہہ رہے تھے، اس کے اندر ہی رہتے تھے. نہیں ہمیں کیا پتہ، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسے نہیں کہہ سکتے. صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مثال ملتی ہے اور نہیں ملتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں مقابلہ ان کے ساتھ کرتا تھا، اور تبوک کے موقع پہ بھی کوشش کی ہے لیکن نہیں. میں نصف مال لے کے آیا اور وہ اپنے گھر کا سارا مال لے آیا. تو ایسا مجھے نہیں لگتا کہ تھا. مطلب اللہ کے راستے میں دیں، اتنا دیں کہ آپ کسی کی محتاج نہ ہو. یہ نہ ہو کہ اللہ کے راستے میں دیں اور پھر بعد میں بیوی سے مانگتے پھریں کہ گھر کا خرچہ چلانا ہے، میں نے تو اپنی ساری تنخواہ لٹا دی. یہ تو احمد جاوید صاحب وہ ایک مرتبہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے نا کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے گفتگو کی تو لوگ موٹیویٹ ہو گئے. تو ایک صاحب موٹیویٹ ہوئی ہے تو انہوں نے گھر جاتی جو ہے نا چیک لکھا اور جو تھا سب خرچ کر دیا، ٹھیک ہے. تو اگلے دن اس بات کے اوپر رو رہے تھے کہ دیکھیں میں نے مطلب اس جذبے کے ساتھ کہ میں نے کتنی بڑی نیکی کی، اور اس سے اگلے دن اس بات پہ رو رہے تھے کہ میں نے کتنی بڑی بے وقوفی کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جذبات میں آ کے بندہ اتنی بڑی نیکی نہ کرے، ٹھیک ہے، کہ بعد میں اس پہ پریشانی ہو. پھر اس صدقے کا کیا فائدہ جو آپ بڑی مقدار میں نکال دیں اور بعد میں پریشان ہو، یار میں نے یہ کیوں نکال دیا. بعض کا شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے، یار اتنی کیوں رقم خرچ کر دی تم نے، تمہاری تو اپنی اتنی ضرورتیں تھیں. وہ جو پریشان رہنا ہے مہینے بھر، تو بہتر ہے اتنا نکالے کہ جس کے بعد پریشانی نہ ہو. یہ مراد ہے، لوگوں کی بات ہے، یہ مراد ہے. یہ جو حضرت ابوبکر صدیق والا فعل ہے بڑے ظرف، ہاں بڑے ظرف والے لوگوں کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسا ایمان بھی تو چاہیے نا. اب یہ نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا کچھ نکال دیا تھا تو اب میں بھی نکال دوں. نیکسٹ کیا ہے؟ من مات وعلیہ الزکاۃ، جو بندہ فوت ہوا اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی تو اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے. وراثت کی ادائیگی سے پہلے، وراثت کی ادائیگی سے پہلے، کیونکہ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے، اللہ کا قرض ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ شرط النیہ فی اداء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیت کیا ہے؟ شرط ہے. زکوٰۃ عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتی. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے.
تو جب آپ زکوٰۃ ادا کرنے لگیں گے تو آپ پہلے اس کی نیت کریں گے. اب بات سمجھ رہے ہیں, یہ ضروری ہے, یہ اس کا رکن ہے. یہ مسئلہ کہاں اختلاف پڑتا ہے؟ اختلاف یہاں پڑتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نا اپنی میڈ کو پیسے دیے تھے, یا آپ نے کسی امپلائی کو پیسے دیے تھے, یا آپ نے کسی دوست کو پیسے دیے, یا آپ نے کسی رشتہ دار کو پیسے دیے, بعد میں وہ پیسے واپس نہیں کر سکا, دیا تھا قرض, ٹھیک ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم زکوٰۃ میں اس کو کنسیڈر کر لیں. نہیں, کیونکہ آپ نے تو قرض کی نیت سے دیا, جو قرض کی نیت سے فیل کیا وہ قرض ہی ہے, ٹھیک ہے. ہاں نفلی صدقہ ہو جائے گا, نفلی صدقہ ہو جائے گا. تو ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو پیسے دیتے ہوئے آپ یہ نیت کر لیں, اگر دے دیے تو ٹھیک ہے, ہاں تو یہ زکوٰۃ میں میں اس کو کنسیڈر کر لوں گا. اس کو بتانا ضروری ہے؟ اس کو بتانا ضروری نہیں. تو نیت بہت ضروری ہے. ایک کام جس نیت سے آپ نے کیا ہے, قرض کی نیت سے کیا وہ قرض ہے, نفلی صدقے کی نیت سے کیا نفلی صدقہ ہے, زکوٰۃ کی نیت سے کیا. اب آپ کہیں کہ جی وہ میں نے قرض کیا تو قرض کی نیت سے ہے, تو ابھی جا کے وہ جو دوسری نیت ہے نا اس میں جا کے گھسیڑ دوں, تو ایسا نہیں ہوگا. قرض پہ یہی کرنا پڑے گا, ہر قرض پہ یہی کرنا پڑے گا, یہ بات بھی ٹھیک ہے. زکوٰۃ کب اس کی ادائیگی ضروری ہے؟ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے, جب حولان حول ہو, یعنی سال جب گزرے تو زکوٰۃ فرض ہے, ٹھیک ہے. اس کی تاخیر جو ہے وہ پھر وہ باعث گناہ ہے. لوگ 20 سال کی 10 سال کی زکوٰۃ روک کے بیٹھے ہوتے ہیں. نکال دیں یار, نکال دیں بس. مطلب اگر ایک بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہے, وہ اس کی تاریخ اس نے نوٹ کی ہوئی ہے, اب اس کے پاس 4 تولے اور آئے تھے, اس 4 تولے کے اب وہ نئی تاریخ نوٹ کرے گا؟ ہاں نئی تاریخ نوٹ کرے گا. اور سر یہ بھی بتا دیں کہ کچھ لوگ سے پلاٹ خرید کے رکھ لیتے ہیں. یہ سارے مسائل زکوٰۃ کے آگے ہم نے پڑھنے ہیں, یہ سارے مسائل ہی تو پڑھنے ہیں, ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی کو کہنے کا مقصد یہ کہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے. لیٹ کرنا گناہ کا سبب ہے, اور نیکسٹ زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے اس کو ادا کر دے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے بعض اوقات ہاتھ میں پیسے نہیں ہوتے, لیکن یہ ہے کہ کم از کم 1 سال سے زیادہ اس کو لیٹ نہ کرے, ورنہ تو گناہ گار ہو, کیونکہ یہ دوسرے کا حق ہے, اس کو نکالو بس. ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں آپ, اس کو انسٹالمنٹس میں کر سکتے ہیں, قسطوں میں دے سکتے ہیں. یعنی کسی غریب کی آپ نے مدد کرنی ہے, آپ کو یہ ہے کہ ایک ساتھ دے دیے تو کہیں ضائع کر دے گا, تو آپ سال کی اس کو قسطیں لگا دیں, کوئی حرج نہیں. ایک ٹرینڈ سا چلا ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنی ہے. نہیں, باقی دنوں میں بھی زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے, رمضان میں نکالنا ضروری نہیں. لیکن اگر کسی کی عادت بن گئی ہے کہ رمضان سے رمضان تک, تو پھر اس کو ڈسٹرب نہ کرے, کوئی حرج نہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی میں جلدی کرنا. یعنی زکوٰۃ وقت سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ ابھی میری زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی, لیکن آپ کو پتہ ہے ایک موٹا اتنی زکوٰۃ میں نکالتا ہوں. ایک بندہ ضرورت مند ہے, تو آپ اس کو پہلے زکوٰۃ دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. میجورٹی جو فقہا کی ہے وہ یہی کہتی ہے. بلکہ حضرت حسن بصری سے سوال ہوا کہ ایک آدمی اپنے 3 سال کی زکوٰۃ نکالتا ہے ایڈوانس میں, تو کیا ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. امام شافعی, امام احمد اور امام ابو حنیفہ کا یہی موقف ہے کہ ایڈوانس زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے, یعنی کسی ضرورت مند کی ضرورت دیکھ کے, کوئی حرج نہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں, ایڈوانس زکوٰۃ نہیں نکال سکتے, مالک کہتے نہیں نکال سکتے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ اختلاف یہ ہوا کہ زکوٰۃ عبادت ہے یا مسکین کا حق ہے. جنہوں نے کہا عبادت ہے وہ کہتے ہیں یہ وقت کے ساتھ فرض ہوگی, یعنی سال کے بعد, ٹھیک ہے, عبادت اپنے وقت پر ہے نا. اور جنہوں نے کہا کہ یہ مسکین کا حق ہے, یعنی یہ حق العبد ہے. اختلاف یہ ہے کہ اللہ کا حق ہے یا بندے کا حق ہے. یعنی زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے, یہ اللہ کا حق ہے. اگر اللہ کا حق ہے تو اللہ کا حق جب فرض ہوگا تو تبھی ادا کریں گے نا. اور اگر یہ حق العبد ہے, بندے کا حق ہے, تو پھر جب مرضی دے دیں, آگے پیچھے. حکم تو سارے اللہ کے ہوتے ہیں, بندوں کے جو معاملات اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں سارے. جی 3 سال ایڈوانس میں جو دے رہے ہیں کہ اس بات کی کیا شورٹی کہ آپ کے پاس آئندہ 3 سال میں مال بھی ہوگا یا آپ کی زندگی بھی ہوگی؟ نہیں, دیکھیں آپ نے پیسہ ہی دیا ہے, ثواب تو ملے گا, کہیں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, نیکی کی ہے نا, نیکی کی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, مال نہ بھی ہو. یعنی ایڈوانس زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں, دی جا سکتی ہے. اور لاسٹ میں کیا ہے جی کہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے نا, صدقہ کرنے والا ہے, تو جو وصول کر رہا ہے نا وہ کم از کم اس کو دعا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس کوئی صدقہ یا زکوٰۃ کی رقم لے کے آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے تھے, اللہم صلی علیہ,
یا اللہ اس کے اوپر رحم فرما. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ ان سے صدقہ اور زکوٰۃ وصول کرتے ہوئے کیا کریں؟ صلی علیہ، دعا کریں ان کے لیے. ٹھیک ہے. تو ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ زکوٰۃ کے رقم لے کے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی؟ اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یا اللہ ابن ابی اوفا کے ابی اوفا کے جو ہے وہ آل پر رحمت بھیج. اسی طرح ایک صاحب جو ہے وہ زکوٰۃ میں بڑی اچھی اونٹنی لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی برکت کی دعا کی کہ یا اللہ اس کے مال میں اور اس کے اہل و عیال میں برکت دے. ٹھیک ہے. تو دعا دے دینی چاہیے. ٹھیک ہے. دعا دینے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. چلیں جی، آج اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ ہمارا پھر ٹاپک ہوگا الاموال التی تجب فیہ الزکاۃ، کہ کن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے، کس چیز میں زکوٰۃ فرض ہے اور کتنی. ٹھیک ہے. یعنی زکوٰۃیبل ایسٹ کون سے ہیں، اور وہ منیمم اماؤنٹ کیا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ کی پرسنٹیج کیا ہے. یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ دیکھیں گے. جی نہیں، زکوٰۃ کا تھوڑا سا شاید عید کے بعد بھی چلا جائے. جی جی. اگر اس طرح نہیں کیا جاتا تو جس طرح ایک شہر کے لوگ ہیں وہ دوسرے کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ ضرورت ہے اپنا کیا وہ بھی درست ہوگا کہ نہیں؟ کنسیڈر دی جا سکتی ہے. یہ پریفرنس کی بات ہے، یعنی یہ ریکمینڈڈ ہے، فرض نہیں ہے. اسی ایریا میں خرچ کرنا یہ ریکمینڈڈ ہے، فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کسی اور جگہ پہ بھی اس کو خرچ کر سکتے ہیں. سر ہماری یہ فقہ سنت کے اندر ہمیں کافی مین ٹاپکس مل جاتے ہیں کوئی مسئلہ کو چیک کرتے وقت، لیکن اب جس طرح زکوٰۃ کے اوپر کوئی لیٹسٹ یا کوئی ڈیپتھ میں جا کے کوئی چیز چیک کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی ایسی کوئی اوتھینٹک بک ہے جس کو ہم چیک کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہر وقت پوچھنا اور چیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے کسی کو. اس میں آپ دیکھ لیں فقہ الزکوٰۃ، ڈاکٹر یوسف قرضاوی کی کتاب ہے فقہ الزکوٰۃ. یہ آپ کو اصل میں تو یہ ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا عربی میں، اور اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی ہے، انگریزی ٹرانسلیشن بھی اس کی اچھی مل جاتی ہے. فقہ الزکوٰۃ. ہاں آپ اس میں آسان فہم کتابیں نا اقبال کیلانی صاحب کی ہیں، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، ان کی سیریز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھیں، کتاب و سنت ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، kitabussunnat.com، وہاں سے آپ کو مل جائیں گی. تو وہ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو اس کے پہلے پیج پہ عام طور پہ وہ کانٹیکٹ نمبرز دیے ہوتے ہیں، تو وہاں سے آپ منگوا بھی لیں رابطہ کر کے. چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.